اور یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ اس سے معاملہ کا ایمانکم سے مراد اپنے گھر کے نوکر چاکر اور وہ بھی ملازم لیتے ہیں، قطعاً اس سے نہیں ہے. پوری وضاحت اس میں آ گئی ہے کہ کس طرح یہ عورتیں اور غلام آتے تھے. یعنی ملکت ایمانکم کا جن لوگوں کو اگر عربی سے زیادہ واسطہ نہیں، ملکت ایمانکم کا مطلب ہے کہ مالک بنے، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک بنے. اور اس کے مالک بننے کی کیا صورت ہے وہ محترم خان صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ جنگ بھی عام نہیں، جنگ میں بھی اس جنگ میں بھی فرمایا جس میں اچھی طرح دینی جنگ اور خون ریز جنگ ہو تو اس میں قیدی بنانے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ معمولی باتوں پہ جا کے دھوکے سے کسی کے بندے کو پکڑ لیا اور اس کو لونڈی اور غلام بنا. وہ لوگ جو جنگ کے میدان میں موجود ہے، جنگ اپنے عروج پر ہے، دونوں طرف سے کوئی اس میں شک شبہ نہیں. اور رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات بیان کی گئی ہے وہاں پر کہ نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ خون ریز جنگ جو ہے وہ نہ ہو چکی ہو. اور جب وہ ہو گیا ہے معاملہ کہ وہ لوگ دشمن کے طور پر خود وہ یہی ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر ہم فتح پائیں تو ان کے مردوں کو قتل کریں گے، ان کا مال لوٹیں گے اور ان کی عورتوں کو ساتھ لے جائیں گے لونڈیاں اور غلام بنا کر. تو ایسی صورت میں جب ان کا یہ پورا ارادہ تھا تو پھر دوسرے فریق کو بھی تو یہ حق حاصل ہوتا ہے تاکہ اس نرمی سے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، جس سے ان کو دلیری نہ پیدا ہو کہ وہ اس کام کو دہراتے چلے جائیں اور اس میں بڑھتے چلے جائیں. اور پھر جو اسلام کی تعلیم کا حسن نظر آتا ہے آگے جا کر مزید یہ کہ جب ان کو بنا لیا جائے، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان سے کام لینے کا، یہ ہے کہ لونڈی اور غلام سے وہ کام نہیں لینا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے. اگر اس کا کام بھاری ہے تو اس کے ساتھ خود مدد کرنی چاہیے. واضح وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ مدد کرو اس کی. پھر ان کو تعلیم کا جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے اگر ممکن ہو. اور جب اس کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، یہ سارے اس کو رہنے کا، کھانے کا، لباس کا انتظام کیا. پھر اگر ان کے ساتھ وہ تعلقات نہ ہوں تو اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں پر مرد اس سوسائٹی میں ہیں ان کے لیے بھی خرابی کا باعث ہے اور اس عورت کے لیے بھی خرابی کا باعث ہے. اور پھر اور وہ کسی ایک فرد کے سپرد ہے، یہ نہیں کہ وہ معاشرے میں ہر ایک کی ملکیت ہے اور وہ جو چاہے سلوک کرے. اور جب اس کے نتیجے میں ان تعلقات کے نتیجے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ از خود جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ام ولد بن جاتی ہے اور وہ اس کی ایک آزاد عورت کی حیثیت جو ہے وہ شمار ہوگی اور بیوی کی طرح اس کا درجہ ہو جائے. تو اس لیے اسلام نے جہاں یہ تعلیمات، جہاں وقت کی ضرورت تھی، مجبوری تھی، حالات ایسے تھے، وہاں پر جب یہ اجازت دی اس کے ساتھ پورا اس کا ضابطہ اخلاق دی ہے. اور پھر جب ایسے وقت میں جبکہ یہ صورتحال نہیں ہے اور جو مسیح علیہ السلام کا اقتباس محترم زید خان صاحب نے جیسے پیش کیا، حضور نے آخر پر یہ الفاظ باقاعدہ طور واضح طور پر لکھیں کہ جب ایسے وقت میں اب کافر لوگ یا جن سے دینی جنگ اگر ہو وہ ایسا نہیں معاملہ کرتے تو پھر بلا وجہ ایسا کرنا ناجائز اور حرام کے زمرے میں یہ داخل ہے.